لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ جنت کی طرف جو ہے وہ گروہوں کی شکل میں جائیں گے. یہ کون لوگ؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ اکبر. اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے قلبی نفرت کا نام ہے. حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. یہ تقوی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقوی ہے. اور حضرت عمر فاروق کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے، چھوٹی عید کے دن. اس نے پوچھا آج تو ہر کوئی خوش ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں. اگر قبول ہوئے تو پھر میرے لیے خوشی کی بات، اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میرے منہ پہ مارے گئے. اس لیے میں چونکہ قطعاً جانتا نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں کن لوگوں میں سے ہوں. حضرت بایزید بستامی سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا حضرت ایک مسئلہ تو بتاؤ. پوچھا کیا؟ کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ آئے مجھے کوئی یہ مسئلہ پوچھ کے تو دیکھے پھر جائے کہاں. بایزید بستامی سے بڑھیا نے پوچھا آپ کی داڑھی اچھی یا میرے گدھے کی دم اچھی؟ ناراض نہیں ہوئے، بگڑے نہیں، آنکھوں سے آنسو ڈھلنے لگے. کہا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، جب میں مر جاؤں گا تو پھر میرے پاس جواب ہوگا، پھر تو مجھے کیسے مل پائے گی. بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا. بڑھیا کے خواب میں آئے. کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے. کہا اللہ کا شکر ہے میری داڑھی تیرے گدھے کی دم سے ہزاروں درجے بہتر ہے، چونکہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. تو جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ میں کن لوگوں میں ہوں اتنی دیر تک یہ ظاہر انسان کا اندر بے چین رہتا ہے. بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے. آج ہمیں نعت خواں بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے. یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے، جو مرضی کہتا پھرے. یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے. رسول کریم بھی جس جہنم سے پناہ مانگے. کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، ہورے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے. اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا. اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو. تو آج دلیری دی جا رہی ہے. آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے. آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا انہیں اس کا تجربہ ہوگا. کچھ لوگ اتنے درد سے روتے ہیں کہ بندہ اپنی دعائیں بھول کے ان کے لیے لگ جاتا ہے. مجھے تو جس سال جانا نصیب ہوا تھا تو ان دنوں کے اندر فلسطین کی جنگ پورے زور پہ تھی اور کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ فلسطین کے مرد و زن لپٹ کے رویا کرتے تھے. اور جب وہاں ہمارا چکر آتا تھا تو اس وقت طوطے اڑ جاتے اور اپنی دعائیں بھول جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک فلسطین کو آزادی دے دے. یہ کسی کا باپ اس کے سامنے کٹا ہوگا، کسی کی گود سے اس کا لال چھین کر قتل کیا ہوگا، کسی کا بھائی اس کے سامنے ذبح کیا ہوگا. یہ اللہ کی باندیاں اور اللہ کے بندے اللہ کے حضور دکھڑا سنا رہے ہیں. تو انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے ان کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا. فلسطین کی آزادی کے لیے دل تڑپتا، پھر کشمیر کی طرف، آذربائیجان کی طرف، کابل و کندھار کی طرف، دشت لیلا کی طرف اور قلعہ جنگی اور تورا بورا کی طرف اور موصل و تقرید کی طرف اور کوفہ و بغداد کی طرف انسان کا دل جاتا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے امت کے لیے رونے لگ جاتا ہے. تو وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے کہتے ہیں یا اللہ اس بیچارے کو معاف کر دے. ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے کھڑا ہی اس کے سامنے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے. کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا. اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا. جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں. کیوں؟ کہ فائزہ ہوا شیخ جیلانی، یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی.